اسلام آباد میں کنٹینر واپس آ گئے ہیں جی، کنٹینر لگا دیے گئے ہیں جی ہر طرف. اور دوسری طرف ہمارے وہ دوست جو کہتے تھے جی مذاکرات ہو رہے ہیں رابطے ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ اب پتہ نہیں کیا نئی کہانی لے کے آئیں گے. لیکن جناب اسلام آباد میں تو کنٹینر آ گئے ہیں. اور پہلے ہی اسلام آباد جو ہے وہ کافی عرصہ ایس سی او کانفرنس کی وجہ سے بند تھا، پتہ نہیں مزید کتنے دن بند رہے گا. لیکن ملک صاحب ایک اور بھی ایشو ہے اسلام آباد کے شہریوں کو، اور وہ ایشو صرف اسلام آباد کے شہریوں کو نہیں ہے، لاہور سمیت پاکستان کے بہت سے شہریوں کے، اور وہ ہے اس وقت جو ماحولیاتی آلودگی پھیلی ہوئی ہے. اور اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. اس میں بھی ہمیں جو ریاستی ادارے ہیں مکمل طور پہ ناکام نظر آ رہے ہیں، اور ہم ان سے ناراض نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ جو اسلام آباد دی بیوٹیفل تھا اس کا حشر نشر کر دیا گیا ہے. یہاں پر پہلے حکومت کروڑوں اربوں روپے لگا کے ایک بہت بڑی سڑک بناتی ہے، پھر 6 مہینے بعد سال بعد سڑک کو اکھیڑتی ہے، کہتی ہے جی یہاں فلائی اوور بنے گا، اور اس چکر میں جو سینکڑوں درخت ہیں ان کا قتل عام کر دیا جاتا ہے. ایک رپورٹ دیکھیے. گرد و غبار، مسمار شدہ گرین بیلٹس، آلودہ فضا، یہ وہی شہر ہے جو اسلام آباد دی بیوٹیفل کہلاتا ہے، لیکن اس کی شادابی ترقیاتی کاموں کی نظر ہو گئی. شہر میں جاری 2 میگا پروجیکٹ سے گرین بیلٹس مٹی کا ڈھیر، پودے زمین بوس ہیں. 9th ایونیو پر زیر تعمیر انڈر پاس کے رستے میں آنے والے درختوں کا بے رحمانہ قتل کیا گیا. ان میں سے کچھ تو پڑے پڑے سوکھ چکے اور باقی کے سوکھے درختوں کو خانہ پوری کے لیے دوبارہ لگا دیا گیا. کچھ درخت اکھاڑ کر غائب کر دیے گئے، لیکن ان کی ٹہنیاں تباہی کی داستان سنانے کو بچ گئیں. یہ ڈیولپمنٹ کے چکر میں بہت سے درخت کاٹ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں، تو ان کی قربانی نہ دی جائے. اتنی ڈسٹ ہے، اسکول جاتے ہوئے سانس نہیں آتا اور آتے ہوئے بھی. حکام شاید زمینی حقائق سے واقف نہیں، یا شاید انہیں سب اچھا کی رپورٹ دی گئی ہے. میں نے خود بیٹھ کے ڈیزائنز کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا ہے. تھوڑا سا ٹلٹ کرنے میں، تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے میں اگر ہمارے درخت بچ جائیں تو ہمیں بچانے چاہیے. پھر اس میں سے جو ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں وہ ہم ٹرانسپلانٹ بھی کریں گے. ترقیاتی ادارہ ٹریفک کی روانی کا جواز بنا کر نئے منصوبے شروع کرتا ہے، اور ان کا سب سے پہلا نشانہ درخت بنتے ہیں، جن کا قتل عام ماحولیات کے ساتھ انسانی بقا کے تحفظ کے لیے سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے. کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. مصدق ملک صاحب، چھوڑ دیں کہ آپ ایک منسٹر ہیں، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ جس سے کہ شہر کی ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو، وہ ڈیولپمنٹ جائز ہے؟ دیکھیے، ڈیولپمنٹ میں ہر ایلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اب یہ بھی ہم نہیں کہتے، کبھی بھی نہیں کہتے پوری دنیا ڈیولپ کرتی ہے، وہ یہ تو نہیں کہتی ڈیولپمنٹ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے جی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ہی کی حکومت تھی، آپ اس حکومت میں بھی وزیر تھے، جو پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی، اس میں یہ جگہ، یہ سڑک جو ہے اس کو ٹھیک کیا گیا، اس کو رینوویٹ کیا گیا. یہ صرف 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، اور پھر اس پہ اربوں روپے لگائے گئے، جبکہ اس وقت پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بڑی خراب تھی. اور اب 1.5-2 سال بعد اسی سڑک کو کھیڑ کے کہا جا رہا ہے جی ہم 9th ایونیو پہ ایک فلائی اوور بنا رہے ہیں، حالانکہ 9th ایونیو پہ کسی فلائی اوور کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، میں نے اس کا پلان تو نہیں دیکھا، میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا سکتا. پہلے تو میں بڑی بات کر دوں نا، جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈیولپمنٹ اور انوائرمنٹ یہ تو اکٹھی چلے گی نا. ہاں، آپ کو لاپ سائڈڈ چیز کریں گے تو نقصان ہوگا، اور آپ مقدمہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ لاپ سائڈڈ ہے اور اس سے نقصان ہو رہا ہے. اور اگر ایسا ہے، جیسا کہ ابھی سی ڈی اے کے چیئرمین نے بھی کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہمیں اگر اس کو پروگرام کو ایڈجسٹ بھی کرنا پڑے تاکہ ہم اپنے ماحول کو بچا سکیں، اپنی جو ٹیمپریچرز ہیں ان کو نہ بڑھنے دیں، کیونکہ ہم بڑے ولنریبل ملک ہیں. یہاں پہ طوفان آتا ہے تو پورا سندھ بہہ جاتا ہے، ہزاروں سال کی سویلائزیشن تباہ ہو جاتی ہے. آپ نے ابھی دیکھا یہ جو ہمارے ہاں ہوئے سیلاب آئے ہیں، ہم ہمالیہ کی گود میں ایک ویلی کی طرح پڑے ہیں. اگر گلیشیئرز تیزی سے میلٹ کر جائیں گے. مسئلہ یہ نا، چیئرمین سی ڈی اے کا تعلق اسلام آباد سے نہیں ہے، انہوں نے کچھ عرصے بعد چلے جانا یہاں سے. نہیں، تعلق ایک رسپانسبلٹی تو ہے نا، پبلک رسپانسبلٹی. نہیں، کوئی جواب دینی ہے. میں معذرت سے، چلیے مجھے اگر ایک گزارش پیش، کوئی جواب دینی ہے کسی کو، انہوں نے صرف وزیر داخلہ کو جواب دینا ہے. ہو سکتا ہے، اور وزیر داخلہ کا تعلق بھی اسلام آباد سے نہیں ہے. جی میں دوبارہ سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا. دیکھیے، میں اسلام آباد میں، میرا تعلق تو لاہور سے، لیکن جب میں فیصلہ کرنے کے لیے کہیں بیٹھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان کے حق میں کوئی فیصلہ ہو جائے. مجھے ہمیشہ کامیابی نہیں ہوتی،
مجھے ناکامی بھی ہوتی، اکثر ناکامی ہوتی، کبھی کبھی کامیابی ہوتی، لیکن جنگ تو جاری رہتی ہے. لیکن سی ڈی اے درخت کاٹے بغیر بھی تو کام کر سکتے ہیں. میں ابھی اس طرف آ رہا ہوں. میں بار بار گمراہ ہو جاتا ہوں اور ادھر ادھر نکل جاتا ہوں، شاید ہائر آرڈر کو بات کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں. تو پہلے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمیں انوائرمنٹ کو اور ترقی کو اور منصوبہ جات کو اکٹھا لے کر چلنا ہے، ماحول کو. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب ریس لگی ہوئی ہے اربنائزیشن کی. اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں فاسٹسٹ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ اسلام آباد اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کا ہے. ابھی جو نیا سینسس آیا تھا اس میں سب سے زیادہ جو گروتھ آئی ہے وہ اسلام آباد میں آئی. اس لیے کہ سی ڈی اے نے سب سے زیادہ اسلام آباد میں ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی ہیں، سارے پہاڑ گرینری سب فرق کر کے ہاؤسنگ اسکیمیں اور اس وجہ سے بھی جیسا کہ آپ پہلے فرما رہے تھے کہ اس کے ارد گرد کے علاقوں میں خیبر پختونخوا میں یہاں وہاں پہ وہ سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ جو بھی لوگ چاہتے تھے کہ وہ پیسفل جگہوں پہ رہیں اور صاحب حیثیت بھی تھے، وہ تمام لوگ واپس یہاں پر صحیح، یعنی ان کا ملک ہے، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. مگر جب کسی جگہ پہ انسٹیبلٹی آئے گی یا کسی بھی جگہ پہ پاورٹی بڑھے گی یا عدم استحکام آئے گا تو لوگ پھر جائیں گے استحکام کی طرف اپنے بچوں کو، تاکہ وہ اسکول جا سکیں. ان کو خوف نہ ہو کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. بچے اسکول بھی نہیں جا سکتے نا. مگر یہاں پہ بہت سی چیزوں کے لیے پاپولیشن بڑھی ہے. اچھا، میں آپ کو آپ کے شہر لاہور کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں. جی وہ تو مجھے معلوم ہے. آپ میرے شہر لاہور کے بارے میں، جو آپ کا بھی شہر لاہور ہے، تو اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ نہ ہی بتائیں تو اچھا ہے. پنجاب حکومت نے لاہور شہر کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے وہاں پہ کنسٹرکشن پر پابندی لگائی تھی. اپنی ہی پابندی کے بخیے ادھیڑ رہی ہے پنجاب حکومت. کیسے؟ اس رپورٹ میں دیکھیے. لاہور میں بدترین سموک کے پیش نظر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے 16 نومبر سے ہر طرح کی تعمیراتی کاموں پر پابندی عائد کی تھی. مگر پابندی کے باوجود والٹر روڈ قذافی اسٹیڈیم، لکشمی چوک، ڈیوس روڈ، جوہر ٹاؤن، فیروز پور روڈ، ڈیفنس موڑ اور دیگر علاقوں میں سرکاری سطح تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہیں. ضلع انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ قومی سطح کے کاموں کو استثناء حاصل ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ تعمیراتی سرگرمیوں سے دھول اٹھتی ہے جو سموک میں اضافے کا باعث بنتی ہے. تعمیراتی کاموں کے مقامات پر پانی کا چھڑکاؤ بھی نہیں کیا جاتا. سموک کی وجہ سے جو پابندی لگائی تھی گورنمنٹ نے، تو وہ تو پابندی تو لگی ہوئی ہے لیکن کام ابھی بھی کر رہے ہیں. پابندی تو لگا رہی ہے عام بندے کے لیے، لیکن گورنمنٹ کے کام جو ہو رہے ہیں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. گورنمنٹ پابندی فضول لگا رہی ہے. کنسٹرکشن کا کام کبھی روک ہی نہیں سکتا. کنسٹرکشن تو کسی نے کرے کننا ٹینڈر باجے گا، کسی نے کننا ٹینڈر باجے گا، وہ تو انہوں نے مال وڑنا ہے، ساڈے تے نہیں جانا. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ تعمیراتی کاموں کی پابندی کا اطلاق صرف عام شہریوں پر نہیں بلکہ سرکاری سطح پر بھی ہونا چاہیے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرہ مین جواد حیدر اور حنان یونس کے ساتھ امے فروا، جیو نیوز، لاہور. تو امے فروا کی اس رپورٹ میں ایک رکشہ ڈرائیور جو ہے اس نے اصل بات آپ کو بتا دی ہے. اس رکشہ ڈرائیور نے جو عوام کی جو سمجھ ہے، ان کی جو وزڈم ہے، اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں نا، اس میں کس نے کتنا حصہ کھانا ہے. اور یہ صورتحال صرف لاہور میں نہیں ہے، ملتان میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے.